نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا حسینیات، حسینیات جدیدیات، جدیدیات آل محمد دشنان تلانات بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة الزہراء علیہ السلام عنہا قالت داخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا فقلت وعلیکہ السلام قال انی اجد فی بعدانی زوفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الزوف فقال یا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہ عیتینی بالکساء الجمانی فغطینی بگی فاتیتو بالکساء الجمانی فغطیتو بگی وسرت انظر الیہ وإذا وجہہ یتألق کأنہ البدر فی تمامه وکماله فما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام صلوات قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام صلوات نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأذن لی ان اکون ان ادخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، بابا سے بلند صلوات پڑھنا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء
फमा कानत इल्ला सातन व इज़ा बिवलदियल हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فأدنى الحسين عليه السلام صلوات نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدهم السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين صلوات فقال يا فاطمة الزهراء عليها السلام إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وله عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام صلوات تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم صلوات दोहाई रब्बुल इज्जत चहरदमा सुमले मुसलाम दा सदका तोड़ा इस मुकद्दस पाक मकाम ते टुराया कबूल फरमावे बानिया ने मजलिस मलिक साहिबान दी
عزاداری حسین مجلس عزا لنگر اور خیرات ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرماوے اس دا اصال ثواب ملک صاحب دے تمہاں مرحومین بزرگان دے روح تک اصال فرماوے اللہ انہوں دے درجات بلند فرماوے قبران تے رحمتہ نازل فرماوے قبران دے منازل احسان فرماوے جنت الفردوس عطا فرماوے جتنے مومنین ٹور کے آئے ہو کریم اللہ توڑے تمام مرحومین دے درجات بلند فرماوے ہر قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے ہادی برحق حجت خدا ولی العصر یوسف زہرا دے ظہور تاجیل فرماوے شاکو امام زمانہ دی سیرت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے خوش نصیب انسان ہو اللہ نے 14 دی محبت عطا کی تھی بہت بڑی عظمت اللہ نے ہی گھرانے دی جری تو آکوں محبت عطا کی تھی میں یاد آرانا ساری زندگی سجدے چ سر رکھ کے اندھا شکریہ ادا کریں دا رہے ون تاں بھی نہیں سندا تے کو اللہ نے محمد علی جیسا ہادی عطا کی تھی اللہ نے تے کو ایسے ہادی اور رہبر پیشوا رہنما معصوم کتنا خوش نصیب ہیں اللہ نے جرے ہادی عطا کی تن سارے دے سارے معصومین اور سارے دے سارے سیدین اور آل رسول ہی نسل رسول ہی کیونکہ کریم ہے کیونکہ معصوموں کو آدھن یعنی کہ ابتدا تو گھن کرانگی انتہا تک جنہ دے کولو نہ گناہ تھیا ہوئے نہ گناہ دے قریب گئے ان کو معصوم آدن اے ہستیاں اللہ نے معصوم عطا کی تھیں لہذا تے واتوندہ شکر ادا کرنا چاہیے دے ہاں اللہ نے ہدایت واسطے 1,24,000 نبی عطا کی تن آدم تو گھن کرانگی خاتم تاکہ سارے دے سارے ہادی ہدایت دا رستہ دکھا منائن اے صراط مستقیم بھی ہنتے صراط مستقیم دا رستہ ہی دکھا منائن اے ایسے رہبر اللہ نے عطا کی تن لہذا اے جری حدیث کسا اندے چند جملے پہلے ابتدا بیان کرنا چاہ زیادی دیر نہیں میرے بعد بہترین اہل علم پڑھنا لیں ساکو مفید کرے سن ساکو فائدہ دے سن لہذا پیغمبر خدا نے اس دا کوئی عام حدیث کسا دا عام راوی کو نہیں اس دا راوی عام شخصیت نہیں ہو معصوم ہستی ہے جناب سیدہ طاہرہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے روایت کی تھی انہوں کو جابر بن عبداللہ انصاری جابر دے متعلق سن دے راندے وے جابر بہت عظیم ہستی ہے بزرگ علم دی یعنی کہ مراجع دی تک ہستی ہے اللہ پاک نے ایک چھی معصوم ہستیاں دی یعنی کہ زیارت دا شرف حاصل کیتا ہے پیغمبر خدا علی مرتضی حسن مجتبہ سید شہداء امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام اور خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب جابر تو میرے پن میں ہم محمد دی زیارت کرے سے میرے سلام دے پانچ ہستیاں نے اللہ نے اتنا شرف عطا کیتا ہے وقت اتنا عظیم شخصیت ہے خود امام زین العابدین فرمینن باقر بیٹا آج لونان نے جابر دی زیارت کر رہا میرا بھائی کتنا مقام ہے کتنا صحابی دا بہت بڑا مقام ہے صحابی دی بہت بڑی عظمت ہے صحابی دا بہت رتبہ ہے کیونکہ اسا ایسے نہیں کہ صحابہ دے خلاف گفتگو کروں صحابہ دی عظمت مقام بلند صحابہ دی پیران دی خاک ساڑیاں اکھاں دا سرم صحابی رسول دا مقام ہے صحابی رسول دی عظمت ہے سلیمان صحابی ہے ابو ذر صحابی ہے عمار صحابی ہے میں ان کیوں نہ آکاں علی اور حسن تے حسین بھی صحابہ یا علی مقامی عظمت بلندی ہے صحابی ہاں اگلا جملہ نہ کہیں دے کلو خوف دی وجہ تو نہ ڈر نہ کس دے دی صحابی رسول ان کو تسلیم کرے سو جیدے تے علی بطول راضی ہو
جنہ دے اتے حسنین دے نانے دی مخر لگی ہی ہوئے بطول راضی ہے حسن راضی ہے حسین راضی ہے انہاں دی پیران دی خاک ساجیاں اکھاں دا سرما کیونکہ انہاں دے فضائل کہ نہیں علی پڑھ دائے کہ نہیں حسن پڑھ دائے کہ نہیں حسین پڑھ دائے کیونکہ مولا امیر فرمائے دائے مالک اشتر صحابیے مالک اشتر میں علی دا سجا بازو ہے عظمت صحابہ رسول دے کیونکہ پیغمبر خدا دے صحابی روایت کریں دے میں یہ روایت سنی سیدہ طہرہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کو لوں جدائے پینتن پاک چادر تطہیر دے وچ چادر طیبہ دے وچ اکٹھے تھائیں تے پیغمبر خدا نے جرا تعارف کرائے حسنین دے پاک نانے نے تعارف کرائے سید الانبیاء نے تعارف کرائے کہ کون ہستیاں جنیا چادر دے وچن پہلا جملہ اللہ دی بارگاہ چا ہاتھ اٹھا کے اللہم انہا ہاؤلائی اہل بیتی میرا اللہ تو گوارا میں چادر تلے میری اہل بیتین چادر تلے میری اہل بیتین پئی کیونکہ پیغمبر آمن علی نسل کو لوگاں کو دسنا چاہتا ہاں چادر دے تلے ہاں پتہ لگ دے جی میں خانہ کعبہ اللہ دا گھارے کفار نے اور دشمنان اسلام نے میں ایک کوٹھا تیار چکیتا ان کوٹھے دا طواف کراون لگ گئے حضرت ابراہیم اور اسماعیل پریشان تھے بی بی حاجرہ نے فرمایا پریشان نہ تھیو اے میں چادر دینیا وان کے اتے غلاف چاپا وامن علیہ کو دسو چاہ جرا غلاف دے تلے ہے اور جرا غلاف تو بہرے اور اس واسطے پیغمبر خدا دس ہے جرے چادر تلن میری اہل بیتن جرے چادر تو بہرن میری اہل بیت نہیں وخاصتی میرے خاص لوگن وحامتی میرے خامی لوگن انہ دا گوشت میں محمد دا گوشت انہ دا خون میں محمد دا خون انہ دا جسم میں محمد دا جسم انہ دی روح میں محمد دی روح اے میڈے وچو ہن میں انہ دے وچو صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھنا لے حضرات آگے اتنا کافی کریم اللہ اور رحمت اللہ صدقہ آل محمد دا اس مجلس کو قبول فرماوے کریم اللہ بانیان مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے بالخصوص ملک غلام شبیر جوتا صاحب اور ماسٹر بشیر حسین جوتا انہوں نے اہلیہ اللہ انہوں نے درجات ملند فرماوے انہوں نے قبران تے رحمتہ نازل فرماوے انہوں نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرماوے ساکو 14 دی سیرت دیوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور مجلس دے وچ آندی ہو تھول جی فکر کیتا سوچا سمجھا جے پڑھنا لا آدھا پائے کیا آدھا پائے کینے آدھا پائے بعد دیج ٹور کے تنقید کرنا جہاں جری تنقید کرنی ہوندے مسئلے دی سمانی ہوندی جرا پڑھی میں دے ہوندے کلو پوچھا چاہ سہی تُساں جو پڑھی میں دے اندہ کیا ہے مکان دیوتے منجے دیوتے بہے کے تنقید کرنا اے ازادار دا کام نہیں حسینی دا کام نہیں آدھی سمجھ تک کہیں کلو بندہ پوچھ گنے اگاہتی ونجے اے لفظ کیا ہے اندے بارے کیا ہے صاحب ممبر کلو ذمہ دار ہوندے جرا پڑھ دائے لہذا اس واسطے شریعت کو سمجھنا شریعت دیتے عمل کرنا تو عمل نہیں قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا وقت لگ دائے ایک عالم مجتہد دا بنا کم و پیش تیرے مذہب دے مجتہد واسطے کم و پیش 100 علوم درکار ہے اون دے بعد مراجع بن دے مراجع دے بعد 80 یا 85 سال زندگی ہوئے اون دے بعد فتوہ جاری کریں دے قرآن کو پڑھ دے حدیث کو پڑھ دے 14 دے فرمان کو پڑھ دے ہیک حدیث کو آخری گال ہیک حدیث کو مثلا لکھا گئے کتاب سرما پامنا سنت ہے عالم تحقیق کرے سی کو ٹورے سی اتھاؤں ٹورے سی کہتا کیا پیغمبر خدا تا کہ حدیث ہے تا سنت قرار دے سی رستے جو کھڑ گئی تا سنت نہ دے سی تحقیق ہوں دیئے علم دے وچ تحقیق ہوں دیئے قرآن تحقیق ہوں قرآن پڑھو آپ ہی پڑھو اپنے بچیاں کوئی پڑھو اپنی اولاد کوئی پڑھو آج تا الحمدللہ ہر جگہ تے پڑھامن والے موجود ہی نہ پائے جب تک قرآن تو دوری ہو سی کوئی پورا نہ ہو سی کیونکہ پیغمبر فرمائے میں تمہارے درمیان دو چیزاں چھوڑی وینا ہی قرآن دو جی اہل بیت
قرآن تے اہل بیت ہیک چیزیں جدا کوئی نہیں، ہیک دوجے تو جدا کوئی نہیں، قرآن اور اہل بیت، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام نے تو آپ کو آخری ٹائم اپنے خطبہ چلی فرمائے نے لوگو او دنیا آلو میڈا سر گردن نالو جدا کر سکتے ہو، میں حسین کو قرآن نالو جدا نہ کر سکتے، نوکھے نیزہ تے قرآن پڑھ کے دسیے سی میں حسین قرآن نالا قرآن میں دینا وصی علم اللہ